اس ویڈیو میں آپ کو جنوبی تھائی لینڈ دیکھنے کا موقع ملے گا۔ میں جیمز بانڈ آئی لینڈ سے آغاز کروں گا اور اس کے نواحی جزائر سے ہوتے ہوئے ہم فوکٹ کا خوبصورت شہر دیکھیں گے۔ یہاں آپ کو بڑے بت اور چالونگ کے خوبصورت اور تاریخی مندر بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ آخر میں ہم اس ملک کے خوبصورت ساحلی صوبے کرابی کا رخ کریں گے، جہاں آپ دنیا بھر میں مشہور ساحلی مقامات مایا بے اور فیفی آئی لینڈ بھی دیکھ پائیں گے۔ میں رات گئے پھوکٹ واپس پہنچا اور صبح آنکھ کھلتے ہی ناشتے کے کمرے میں پہنچا ہی تھا کہ مجھے ایک ٹرپ کی جیمز بانڈ آئی لینڈ روانگی کا پتہ چلا۔ تیاری کے لیے میرے پاس صرف 15 منٹ تھے۔ ناشتہ وہیں چھوڑ بھاگم بھاگ تیار ہوا اور 7 بجے ہوٹل سے ان کی گاڑی میں سوار ہو گیا۔ آدھے گھنٹے کے اندر ہم لائم ساپیر نامی مقام پر پہنچ گئے، جہاں سے ہم ایک تیز رفتار کشتی میں سوار ہو کر جزیرے کو روانہ ہوئے۔ مجھے اس تیز رفتار کشتی میں بیٹھ کر کافی خوشی ہوئی۔ دن بھر ہم چھوٹی بڑی طرح طرح کی کشتیوں کے آس پاس سے گزرتے رہے۔ شاید ان میں سے کوئی بھی اتنے مقامات پر نہ رکی ہوگی جتنوں پر ہماری کشتی رکی۔ ایک جگہ پر کشتی کی رفتار آہستہ ہوئی۔ بتایا گیا کہ ہم پاناک آئی لینڈ پہنچ گئے ہیں۔ چل سو چل ہم ہانگ آئی لینڈ نامی جزیرے پر پہنچے، جہاں ہمیں ایک مشہور غار دکھایا جانا تھا۔ یاد رہے کہ تھائی زبان میں لفظ ہانگ کے معنی ہے کمرہ۔ جیسے ہی ہم ساحل پر اترے، کشتی کے عملے میں سے ایک شخص ٹارچ لے کر غار کے اندر گیا تاکہ کیڑے مکوڑوں خاص کر چھپکلیوں وغیرہ کی موجودگی کا جائزہ لے سکے۔ اس کی طرف سے اوکے سگنل ملتے ہی ہم سب کو ایک ایک سخت ہیٹ اور ایک ایک فلیش لائٹ تھما دی گئی اور ہم سب ایک قطار میں غار کے تنگ دہانے سے ایک ایک کر کے غار میں داخل ہونے لگے۔ اس انتہائی تاریک غار میں کہیں کہیں پانی کی سطح اچھی خاصی بلند تھی۔ چونے کے کسی بھی دوسرے غار کی طرح اس غار کی چھت سے بھی چونے اور دیگر معدنیات کی کلمیں لٹک رہی تھیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی اتنی خاص دلکشی کی حامل نہ تھی۔ غار کا دوسرا سرا ایک کھلے مقام پر تھا، جہاں تک پہنچنے کے لیے ہمیں کم از کم 75 میٹر چلنا پڑا۔ جزیرے کے وسط میں واقع ایک اور غار کے اندر ایک دلکش منظر دیکھنے کو ملا۔ یہ ایک لمبی چوڑی ہموار دیوار تھی جو ایک جانب جھکی ہوئی تھی۔ اس علاقے کی ایک اہم خلیج شمالی فینگ نگابے ہے، جس میں کئی ایک خوبصورت اور حیرت انگیز غاریں پائی جاتی ہیں۔ ان غاروں کے اندر اندر واقع راستوں میں سے ہوتے ہوئے آپ چونے کے پتھر کے تباہ شدہ جزیرے کی وسط میں جا نکلتے ہیں، جس کے مرکز میں ایک تالاب بھی ہے۔ سمندر اتار پر ہو تو تالابوں کی تہہ میں صرف مٹی ہی رہ جاتی ہے، یعنی یہ سیاحتی دورے لہروں کی مد و جزر اور چاند کی تاریخوں کے حساب سے طے کیے جاتے ہیں، جبکہ سیاحتی مقامات وہی ہوتے ہیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ سپہر تک لہریں خاصی بلند ہو جائیں گی۔ گیکور غار کے تنگ دہانے میں سے ہم سب کا باہر نکلنا مشکل ہو جائے گا۔ لہروں کے ڈر سے ہم لوگ خود بھی وہاں مزید رکنا نہیں چاہ رہے تھے، سو واپس ہو لیے۔ یہاں پر واقع غاریں اور ساحلی علاقے سمندری جوار بھاٹے کے حساب سے باقاعدگی سے سیلاب کی زد میں آتے رہتے ہیں، اگر لہریں 2 سے 3 میٹر تک بلند ہوں۔ اسی لیے بعض غاروں تک سیاحوں کی رسائی صرف تبھی ممکن ہے جب سمندر اتار پر ہو۔ یہاں دیکھنے کو کچھ خاص تو نہ تھا، لیکن جو تھا وہ گوارا تھا۔ ہم ایک بار پھر کشتی میں سوار ہوئے اور کھاؤ فنگ کان آئی لینڈ کو روانہ ہو گئے۔ تھائی زبان میں لفظ کھاؤ کے معنی ہے جزیرہ۔ راستے میں کشتی کی رفتار کم کر کے ہمیں سکوبی ڈو جیسی ساختی کئی شکلیں دکھائی گئیں، جو راستے میں پڑنے والی مختلف انواع کے چونے کی پہاڑیوں کے بیچ بیچ میں واقع تھیں۔ واقعی یہ ایک حیران کن منظر تھا۔ فونگ نگابے کی سب سے نمایاں خصوصیت جو اسے سیاحوں میں خاص طور پر مقبول بناتی ہے، وہ ہے کاہی سبز پانی میں سے عمودی انداز میں ابھری ہوئی خالص چونے کی چٹانیں۔ بلا شبہ یہ ایک دلکش منظر ہے۔ آخرکار ہم کھاؤ فنگ کان آئی لینڈ پہنچ گئے۔ سن 1974 کے بعد جب اس جزیرے پر جیمز بانڈ کی فلمیں دی مین ود دی گولڈن گن اور ٹمارو نیور ڈائز فلمائی گئیں، تب سے اس جزیرے کا نام جیمز بانڈ آئی لینڈ پڑ گیا۔ اس جزیرے کے شمالی حصے سے مغرب کی جانب 40 میٹر کی دوری پر چونے کے پتھر کی 20 میٹر بلند ایک چٹان واقع ہے، کھاؤ ٹاپو۔ اس عجیب و غریب چٹان کی بلندی میں اضافے کے ساتھ ساتھ اس کا محیط مسلسل بڑھتا جاتا ہے۔
سطح آب پر 4 میٹر قطر کی حامل اس چٹان کا قطر اپنی انتہائی بلندی پر 8 میٹر ہو جاتا ہے۔ کسی زمانے میں یہ چٹان سد مرجان یعنی بیریئر ریف کا حصہ تھی۔ زلزلوں کے باعث یہ ٹوٹ پھوٹ کر مختلف اطراف میں بکھر گئی اور اس کے کئی حصے سطح آب سے نیچے چلے گئے۔ ہواؤں کے تھپیڑوں، پانی کی لہروں، موجوں اور نمکین بوچھاڑوں کے باعث ہونے والی ٹوٹ پھوٹ نے اس چٹان کی یہ حیت بنا دی۔ لہروں کے باعث ہونے والی شکست و ریخت سب سے زیادہ چٹان کے نچلے حصے میں نمایاں ہے۔ سن 1998 سے اس ننھے منھے جزیرے کو مزید توڑ پھوڑ سے بچانے کے لیے یہاں سیاحوں کی کشتیوں کی آمد و رفت پر پابندی لگا دی گئی، کیونکہ مزید کوئی بھی جھٹکا اس خستہ چٹان کو مکمل طور پر تباہ کر سکتا ہے۔ ہمارے پاس اس جزیرے پر گھومنے پھرنے کے لیے 35 منٹ تھے، جو بہت تھے۔ ہر شخص اپنی مرضی سے یہاں وہاں گھوم پھر رہا تھا اور روانگی کے وقت گائیڈ سیاحوں کو اکٹھا کر رہے تھے۔ اپنی مقبولیت کے باعث جزیرہ خاصا پرہجوم تھا اور مختلف چیزیں بیچنے والے اچھا کاروبار کر رہے تھے۔ اس وقت یہاں کم و بیش 300 افراد موجود تھے۔ یہاں ایک چھوٹا سا باقاعدہ بازار بھی ہے جہاں کرینے سے سجی دکانوں میں چھوٹی چھوٹی یادگاری اشیاء بک رہی تھیں۔ لڑکپن میں ہمیشہ میں جیمز بانڈ بننے کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ میں نے اپنے جاننے والوں سے کہہ رکھا تھا اگر جیمز بانڈ کی کسی فلم میں نئے چہرے کی ضرورت ہو جو کسی جنت نظیر جزیرے پر فلم بند کی جانی ہو تو مجھے ایک موقع ضرور دیں، لیکن مجھے کبھی مثبت جواب نہ ملا۔ افسردہ ہونے کے باوجود میں مایوس نہ ہوا اور اپنی کوشش جاری رکھی۔ جیمز بانڈ کے زوال کے ساتھ ہی میرے اداکاری کے شوق کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ خیر، یہ تو ایک مذاق ہی تھا۔ لیجیے واپسی کا وقت ہو گیا۔ جیمز بانڈ آئی لینڈ سے واپسی پر ہمیں کھو پینک جزیرے پر کافی دیر کے لیے رکنا تھا۔ کشتیاں پانی پر قائم ایک پلیٹ فارم پر لگائی گئیں جس کے لیے ہمیں 10 منٹ مزید سفر کرنا پڑا۔ ہم ایک بڑی سی تختہ نما کشتی پر اترے۔ اب وقت تھا پیڈل والی کشتی پر جزیرے کا چکر لگانے کا۔ سب اپنی اپنی مقررہ کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی چلانے کا کام ڈرائیور، بلکہ یوں کہیے کہ ملاح کے سپرد تھا۔ ہماری کشتی کا ملاح زبردست شخصیت کا مالک تھا اور اپنے کام کا خوب ماہر بھی۔ ہمیں آبی غاروں کی سیر بھی کرائی گئی۔ بعض غاریں اس قدر نیچی تھیں کہ ہمیں ان میں سے گزرنے کے لیے کشتی کے اندر لیٹنا پڑتا۔ ذرا سی غلطی سر درد کا بدترین جھٹکا دے سکتی تھی۔ بلا شبہ یہ ایک ڈراؤنی تفریح تھی۔ یہ خلیج فنگ نگا پہ 400 مربع کلومیٹر پر پھیلی ہوئی ہے اور اس میں چھوٹے بڑے 100 جزیرے ہیں، جن میں سے بہت سو کے نام اپنی خوبصورتی یا منفرد کٹی پھٹی شکل کی وجہ سے گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں جگہ پا سکتے ہیں۔ جزیرے کے ارد گرد پانی کی رنگت پیلاہٹ مائل سبز ہے اور یہ زیادہ گہرا بھی نہیں۔ پانی کی تہہ میں باریک ملائم مٹی موجود ہے جو شمال سے آنے والے دریا اپنے ساتھ بہا لاتے ہیں۔ یہاں پانی کم گہرا ہے جس کا درجہ حرارت درمیانہ ہے۔ تیمر کے درخت کثرت سے ہونے کے باعث پانی میں غذائی اجزاء وافر پائے جاتے ہیں، چنانچہ یہاں کائی اور سمندری جانداروں کی بہتات ہے۔ جزیرے کے زیادہ تر حصہ گھنی جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا ہے جن کے پتے خزاں میں جھڑ جاتے ہیں۔ یہاں سدا بہار درخت بھی کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ کچھ پودے ایسے بھی ہیں جو کھاڑیوں کی درزوں سے ہی اگاتے ہیں جہاں مٹی سرے سے موجود ہی نہیں ہوتی۔ یہ اپنی غذائی ضرورت بارش کے پانی سے پوری کرتے ہیں۔ اگر آپ فطرت کو تسخیر کرنے کی تمنا رکھتے ہیں اور مہم جوئی کے شوقین ہیں تو اپنے سفری نقشے میں تھائی لینڈ کے علاقے فنگ نگابے پر ضرور نشان لگائیے گا۔ یہاں آپ کے ذوق کی تسکین کا سامان موجود ہے۔ آپ پوسٹ کارڈوں، سفری کتابچوں اور سیاحتی ویب سائٹ پر موجود بے شمار تصاویر میں سے اس خوبصورت خلیج کو ضرور پہچان لیں گے۔ میرا خیال تھا کہ میں اس جگہ کو کبھی نہ دیکھ پاؤں گا، لیکن خوش قسمتی سے میں یہاں موجود ہوں۔ میرا خواب حقیقت بن چکا ہے۔ اس مہم جوئی میں واحد چیز جو آپ کو پریشان کر سکتی ہے وہ ہے گرمی۔ مجھے علم تھا کہ اس ہفتے اس علاقے میں گرمی کا 150 سالہ ریکارڈ ٹوٹنے کی پیشن گوئی ہو چکی ہے۔ میں گرمی سے جل رہا تھا۔ کشتی سے اترنے سے پہلے میں نے ملاح کو چند 100 تھائی بفے پیش کیا۔ مزیدار تلی ہوئی تمپورا مچھلی، بگارے چاول، ملی جھلی سبزیوں اور مچھلی سے تیار کی گئی ڈشز، چکن سوپ، کراری سالم مچھلی۔ کھانا اتنا وافر تھا کہ پیٹ ہی نہیں، نیت اور نگاہ تک بھر گئی۔ لگتا ہے تھائی لینڈ کے تفریحی دوروں میں سب سے زیادہ توجہ خوراک کو دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو تھائی کھانوں اور ان کے ناموں کا اچھی طرح علم نہیں تو کسی ریسٹورنٹ میں کھانا آرڈر کرتے وقت احتیاط کیجیے گا، ورنہ آپ کو مایوسی ہوگی۔
اس کھانے پر میرے سامنے بے تحاشا ڈشز موجود تھیں، لیکن میں نے انہی کے نام لیے ہیں جو مجھے پسند آئیں۔ ہمیں یہاں گھومنے پھرنے کے لیے 1 گھنٹہ دیا گیا تھا۔ میں نے اس گاؤں کی سیر کا ارادہ کیا جو مکمل طور پر پانی پر تعمیر کیا گیا ہے۔ یہاں مجھے اچھی قیمت پر سچے موتی اور دیگر یادگاری اشیاء بھی مل گئیں۔ مول بھاؤ بھی خاصا دلچسپ رہا۔ اگر دکاندار آپ کو 1500 بھات قیمت بتائے تو آپ 100 بھات بتائیے اور آگے چل دیجئے، وہ فوراً ہی 500 بھات کم کر دے گا۔ آپ رکیے گا مت یہاں تک کہ وہ 150 بھات پر آ جائے۔ مناسب ہے، خرید لیں۔ مجھے غلط مت سمجھیے، یہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ خاؤ بنی نامی یہ گاؤں مکمل طور پر پانی پر قائم ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی 200 سال پہلے مچھیروں کے 3 خاندان انڈونیشیا سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے اور اس گاؤں کی بنیاد رکھی۔ آج یہاں مچھیروں کے 300 خاندان آباد ہیں جو سب کے سب مسلمان ہیں۔ اس گاؤں کے کئی مکان تو نہایت خوبصورت ہیں۔ ایک نہایت نمایاں خوبصورت مسجد تو دور ہی سے نظر آتی ہے۔ میں پانی پر تیرتے ہوئے اس گاؤں میں یہ حسین مسجد دیکھ کر حیران رہ گیا۔ مسجد کی اندرونی آرائش مزید حیران کن تھی۔ دیواروں پر قرآنی آیات، کھڑکیوں پر رنگدار شیشے، سنگ مرمر کا فرش اور سب سے بڑھ کر ایک خوبصورت شمعدان۔ واقعی عقیدت بہت بڑا محرک ہے۔ 1 گھنٹہ گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور واپسی کا وقت آ گیا۔ بندرگاہ سے گھر روانہ ہونے سے پہلے ہم راستے میں پڑنے والے ایک خوبصورت جزیرے لاوا آئلینڈ کے ساحل پر تیراکی کے لیے رک گئے۔ لاوا ملیشین زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے پیارا۔ گائیڈ نے ہمیں تیراکی کے لیے جزیرے کی شمالی سمت میں رہنے کی ہدایت کی اور جنوب میں نوکیلی چٹانوں کی موجودگی سے آگاہ کیا۔ ساحل پر ایک آرام کرسی معمولی فیس ادا کر کے حاصل کی جا سکتی تھی۔ یہاں مشروبات اور کھانے پینے کی چیزیں بھی بک رہی تھیں۔ ساحل پر کھیلے جانے والے کھیلوں کا سامان بھی کرایہ ادا کر کے حاصل کیا جا سکتا تھا۔ میں نے گھنٹہ بھر سائے میں آرام کیا اور کچھ دیر کو پانی میں ڈبکیاں بھی لگائیں۔ یہ عمدہ ساحل نہایت صاف ستھرا تھا۔ غسل اور اس کے بعد ناریل کے سرد پانی نے مجھے تازہ دم کر دیا تھا۔ چمکدار ریتیلے ساحل پر پام کے درختوں کے سائے میں لیٹنا ایک زبردست اور پرلطف تجربہ تھا۔ یہاں تصویر کشی کے لیے بھی اچھے مواقع موجود تھے۔ اس تفریحی دورے سمیت یہاں کے تمام سیاحتی دوروں میں خوراک، مشروبات اور تمام سیاحتی سہولتیں نہ صرف مفت تھیں بلکہ فراواں بھی۔ کھانا، پینا، جوس، پھل، لائف جیکٹس اور ہوٹل سے لینے اور پہنچانے کا تمام خرچ منتظمین کی ذمہ داری تھی۔ پھوکٹ جزائر پر ایک شاندار دن گزارنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ آپ کو بھی موقع ملے تو ایسا ضرور کیجیے گا۔ پھوکٹ کا سب سے مقبول اور پرہجوم سیاحتی علاقہ پٹانگ بیچ ہے۔ میں نے یہیں قیام کا فیصلہ کیا۔ اس علاقے میں سیاحوں کی ضرورت کی ہر چیز دستیاب ہے۔ ہوٹل اور ریسٹوران تمام اقسام کے تھائی کھانے پیش کرتے ہیں۔ پھوکٹ تھائی لینڈ کا ایک جنوبی صوبہ ہے۔ اس صوبے میں ملک کا سب سے بڑا جزیرہ پھوکٹ اور 32 چھوٹے ساحلی جزیرے شامل ہیں۔ یہ تھائی لینڈ کے مغربی ساحل سے پرے بحیرہ انڈمان میں واقع ہے۔ ایک بڑا پل سراسین برج بڑے جزیرے پھوکٹ کو شمال میں واقع صوبے پھینگ نگا سے ملاتا ہے۔ اگلا قریب ترین صوبہ کرابی ہے جو پھینگ نگابے کے بالمقابل مشرق میں واقع ہے۔ اس پورے صوبے کا رقبہ سنگاپور سے کچھ ہی کم ہے اور یہ ملک کا دوسرا سب سے چھوٹا صوبہ ہے۔ صوبے کے اقتصادی وسائل ٹن اور ربڑ ہیں۔ اس کی تاریخ بڑی بھرپور اور رنگا رنگ ہے۔ انڈیا اور چین کے درمیان تجارتی گزرگاہ پر واقع یہ علاقہ پرتگالی، فرانسیسی، ڈچ اور انگریز تاجروں کے تجارتی بحری جہازوں کے روزنامچوں میں باقاعدگی اور تواتر سے درج ہے۔ اس وقت علاقے کا بنیادی ذریعہ آمدنی سیاحت ہے۔ میں مشہور ویو پوائنٹ کیرن پر چلا گیا اور علاقے کے دل فریب منظر سے لطف اندوز ہوتا رہا۔ 26 دسمبر 2004 کو پھوکٹ اور اس کے قریبی جزائر کو اس وقت شدید تباہی کا سامنا کرنا پڑا جب بحرہ ہند میں زلزلے کے باعث یہ جزائر سونامی کی زد میں آ گئے۔ طوفانی لہریں اس علاقے کے گنجان آباد مقامات سے ٹکرائیں اور ملک بھر میں 5000 سے زائد لوگ لقمۂ اجل بن گئے۔ ایشیا کے دیگر ممالک میں یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔ صرف پھوکٹ میں 250 اموات ہوئیں
جن میں کچھ غیر ملکی سیاح بھی شامل تھے۔ تقریباً تمام بڑے ساحل، خاص طور پر کمالا، پٹ آنگ، کیرن اور کاتا تباہی کی زد میں آئے، لیکن اب تعمیر نو ہو چکی ہے اور مجھے تباہی کی کوئی علامت نظر نہ آئی۔ یہاں بارش ہمیشہ بغیر کسی پیش کی اطلاع کے آتی ہے اور یہی اب بھی ہوا۔ میں نے بھاگ کر ایک چھپر کے نیچے پناہ لی اور یہیں آئس کریم بنانے کا ایک منفرد طریقہ بھی دیکھا۔ میں سفر کے دوران دودھ اور اس کے مصنوعات سے پرہیز ہی کرتا ہوں، لیکن میں یہ آئس کریم کھانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے مینگو آئس کریم کا آرڈر دیا۔ آئس کریم والے نے تمام اجزاء میری مرضی کے عین مطابق شامل کیے اور انہیں آئس کریم جمانے کے برتن میں ڈال کر اچھی طرح مکس کیا۔ کچھ ہی دیر میں آئس کریم تیار ہو گئی، مزیدار تھی۔ اگلے دن میں نے شہر کا چکر لگانے کا فیصلہ کیا اور ساتھ ہی قریبی سیاحتی مقامات کو دیکھنے کا بھی۔ راستے میں ہمارے سیاح ساتھیوں نے ہاتھی کی سواری کا پروگرام بنا لیا۔ ہرچند کہ میں ایسے کسی ایڈونچر کے موڈ میں نہ تھا، لیکن انہوں نے مجھے گھسیٹ ہی لیا۔ میں صرف 15 منٹ کے لیے ہی میڈونا نامی ہتھنی پر سوار ہوا اور میں جب بھی اس کا نام پکارتا وہ اپنی سونڈ ہوا میں لہرا دیتی۔ میں نے اس کے اس انداز میں ناپسندیدگی کی واضح جھلک محسوس کی، حالانکہ اس سے پہلے جب میں نے ایک اور موقع پر ایک ننھے ہاتھی کی کیلوں سے تواضع کی تھی تو اس نے مجھ پر بوسوں کی بوچھاڑ کر دی تھی اور میری خوب چمیاں بھی لی تھیں اپنے ہی جیسی ننھی منی سونڈ سے۔ لیکن میڈونا کی سرد مہری نے تو مجھے مایوس ہی کر دیا۔ یک مجھے ایک عجیب سا خیال آیا، کہیں یہ میرے اوپر تو سوار نہیں ہونا چاہتی۔ اس خیال سے مجھے جھرجھری سی آ گئی اور میں نے اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بند کر دی۔ گرد و نواح کا منظر نہایت دل فریب تھا، چنانچہ میں نے خوف کو ذہن سے جھٹک دیا اور ماحول کا لطف اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ میڈونا محترمہ ٹھمکتی، اٹھلاتی، ادائیں دکھاتی چلتی جا رہی تھیں۔ کہیں سڑک کنارے اگی تازہ گھاس کھانے کو گھڑی دو گھڑی رکتیں اور دم لے کر پھر آگے چل پڑتیں۔ ایک بار تو مہاوت نے مجھے میڈونا کی گردن پر بٹھانے کی پیشکش بھی کی تاکہ میری کچھ تصاویر لی جا سکیں، لیکن میں نے انکار کر دیا کہ میرا دم تو موجودہ مقام پر ہی خشک ہو چلا تھا۔ خدا کر کے ہماری باری ختم ہوئی اور ہم نے خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے مہاوت اور میڈونا دونوں کو اس کی امان میں دیا۔ ہمارا اگلا پڑاؤ بگ بدھا نامی مقام پر ہونا تھا۔ جزیرہ پھوکٹ کے جنوب میں سطح سمندر سے 400 میٹر بلند ایک پہاڑی پر مہاتما بدھ کا ایک دیو ہیکل مجسمہ موجود ہے۔ یہی مقام بگ بدھا کہلاتا ہے۔ یہاں ایک بدھ مت کا مندر موجود ہے۔ مندر میں داخلے کے لیے جسم و لباس کی طہارت کا اہتمام اور مہاتما بدھ کے لیے احترام کے جذبات رکھنا نہایت ضروری خیال کیا جاتا ہے۔ اور ہاں، جہاں کہیں دوسرے لوگ اپنے جوتے اتار رہے ہوں تو آپ بھی ایسا ضرور کیجیے گا۔ مرکزی دروازے سے اندر داخل ہو کر آپ مندر میں موجود بھکشو تک رسائی پا سکیں گے۔ یہاں آپ کو گھٹنوں کے بل جھک کر یا گھٹنے موڑ کر آنا ہوگا کہ یہی بھکشو کے احترام کا تقاضا اور مندر کے آداب ہیں۔ بہتر ہوگا کہ تھائی لینڈ والوں کی تقلید کریں۔ اب آپ خصوصی برکات سے فیضیاب ہوں گے اور آپ کو کلائی میں پہننے کو ایک متبرک کڑا بھی دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ بھکشو یہ کڑا صرف مردوں کو ہی دیتے ہیں۔ عورتوں کو یہ کڑا کسی دوسرے مرد کے توسط سے دیا جائے گا اور یا بھکشو خود اسے متعلقہ خاتون کے سامنے رکھ دے گا۔ اب جب آپ 2500 سال قدیم بدھ مت کی برکات سے فیضیاب ہو چکے ہیں تو اچھا ہوگا کہ آپ اس کے بارے میں کچھ آگاہی بھی حاصل کر لیں۔ بدھ بھکشوؤں کو اشیاء کی حقیقت پر غور کرنا سکھایا جاتا ہے، اسی حالت میں جس میں وہ ہیں، نہ کہ ویسی جیسا کہ انہیں ہونا چاہیے، تاکہ وہ فریبوں اور توقعات سے نجات پا سکیں اور بہتر انسان بن سکیں۔ میں نے سیڑھیاں چڑھنا شروع کیں تو مجھے سینکڑوں گھنٹیاں قطاروں میں لگی نظر آئیں۔ آپ ایک گھنٹی خریدیں اور پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اسے ہوا میں بجا دیں۔ بیک وقت بہت سی گھنٹیاں بج اٹھنے سے نہایت مسحور کن سماں بن جاتا ہے۔ آخری سیڑھی پر پہنچ کر میں نے خود کو مجسمے کے عین نیچے پایا۔ برمی سنگ مرمر سے ڈھکا 45 میٹر اونچا یہ مجسمہ جس چبوترے پر دھرا ہے، اس پر ہر طرف کنول کی پتیاں بکھری رہتی ہیں۔ کنول کا پھول جو محبت اور خوشی کی علامت ہے، اس مجسمے کو برمی شہنشاہ انجناب بھومیول اودلیج کی 80ویں سالگرہ کے موقع پر ان سے منسوب کر دیا گیا۔ یہ سفید سنگ مرمر سے بنا بدھا کا سب سے بڑا مجسمہ ہے۔
یہ پرکشش مقام سیاحوں میں نہایت معروف و مقبول ہو چکا ہے۔ مقامی لوگوں اور غیر ملکیوں میں یکساں مقبول یہ مقام تھائی لینڈ کی شناخت ہے۔ یہاں پیتل سے بنا بدھ کا ایک چھوٹا مجسمہ بھی ہے۔ 22 ٹن پیتل سے بنا 12 میٹر بلند یہ مجسمہ ملکہ عالیہ سیری کیت سے منسوب ہے۔ یہ نہایت دل آویز مجسمہ، جسے بنے کئی سال گزر چکے ہیں، دیو ہیکل سفید سنگ مرمر بدھا کے سامنے بونا سا معلوم ہوتا ہے۔ بدھا کے مجسمے پر اپنا یا اپنے پیاروں کا نام لکھ دینا خوش بختی تصور کیا جاتا ہے۔ اس مقام سے کیرن کے ساحل کا نہایت روح پرور نظارہ کیا جا سکتا ہے۔ بدھ طرز کے باغات میں چھوٹی چٹانیں، گھاس کے قطعات، پھول بوٹے اور قدرتی ماحول کا تعلق امن و آشتی اور عبادت کے لیے پرسکون ماحول سے ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بڑے بدھ کی زیارت کے لیے صبح کا ٹھنڈا وقت نہایت موزوں ہے۔ اس وقت چالانگ بے پر طلوع آفتاب کا حسین منظر اور پرسکون سمندر میں طلوع ہوتے سورج کا عکس دیکھ سکنا ایک اضافی خوش قسمتی ہوگی۔ اگر اس منظر کو مخالف سمت سے دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے سورج بڑے بدھ کو سلامی دیتے ہوئے غروب ہو رہا ہے۔ بدھ کے لمحہ لمحہ تاریکی میں ڈوبتے نقوش زبردست روح پرور منظر پیش کرتے ہیں۔ واپسی پر ہم نے بھکشوؤں کی رہائشی عمارت بھی دیکھی۔ عمارت کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہاں زندگی کتنی سادہ تھی۔ یہاں بدھ مت کے مشہور پیروکاروں کی تصاویر بھی دیکھنے کو ملیں۔ میرے خیال میں تو اگر بڑے بدھ کی زیارت کا موقع ملے تو اسے گنوانا نہیں چاہیے۔ ہماری اگلی منزل تھائی ہنی فارم تھا۔ یہ فارم تھائی لینڈ کی بڑی مگز بان کمپنیوں میں سے ایک کی ملکیت ہے، جن کے کاروبار میں مگز پروری، شہد کی پیداوار، ترقی اور شہد کی مصنوعات پر تحقیق کرنا شامل ہے۔ 1999 میں یہ ایک چھوٹی سی کمپنی تھی جس کا کام تھائی لینڈ میں مگز بانی کو فروغ دینا اور اس فن کے معیار کو بہتر بنانا شامل تھا، اور اس میں انہیں شہرت حاصل تھی۔ آج تھائی آرگینگ بی کیپر ایسوسی ایشن کے 50 سے زائد شہد کے فارم اس کمپنی کی ملکیت ہیں۔ یہاں شہد اور اس کی مصنوعات فروخت بھی ہو رہی تھیں۔ چونکہ میں نیو یارک میں رہائش پذیر ہوں، جہاں شہد کے چھتے پھلوں کے باغات کا لازمی جزو ہیں، اور اسی وجہ سے شہد مارکیٹ میں مناسب داموں دستیاب ہوتا ہے، مجھے شہد خریدنے میں کوئی خاص دلچسپی نہ تھی، لیکن بہت سے سیاحوں نے یہاں سے ڈھیروں شہد خرید لیا۔ جب ہم واپسی کے لیے گاڑی میں سوار ہوئے تو ہر شخص شہد کے موزانہ اثرات کے متعلق اپنے تجربات بیان کر رہا تھا۔ تھائی لینڈ کے یاقوت اور نیلم دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ واپسی پر ہم ونگ ٹالنگ جم زن امیدکن پر بھی رکے، جہاں خوبصورت قیمتی پتھر فروخت ہو رہے تھے، انتہائی مہنگے داموں۔ اب کہ ہم کاجو کی مصنوعات بنانے والی ایک فیکٹری پر رکے جو ایک انتہائی وسیع کار پارک کی حامل تھی۔ فیکٹری سے ملحقہ ایک وسیع رقبے پر فیکٹری میں تیار ہونے والی اشیاء کی بہت بڑی مارکیٹ موجود تھی۔ کم اونچائی کے ریکوں کی طویل قطاروں میں طرح طرح کے سنیکس، کھاجے، پاپڑ، خوش ذائقہ ٹافیاں موجود تھیں۔ یہ سب چیزیں حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق خوبصورت ڈبوں میں پیک تھیں۔ کچھ ریکس کاجو کی ان مصنوعات پر مشتمل تھے جو کاجو کو دوسری چیزوں جیسے سرسوں کے بیج یا سمندری جڑی بوٹیوں کے ساتھ ملا کر تیار کی گئی تھیں۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ یہاں بکنے والی زیادہ تر مصنوعات کاجو سے تیار شدہ نہیں تھیں۔ کاجو کی گریوں کی فیکٹریوں کے دورے سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ لذیذ اور خوش ذائقہ گریاں نکتی مشقت اور جان سوزی سے تیار ہوتی ہیں۔ کاجو دراصل زردی مائل سبز رنگ کا ایک چھوٹا سا گری دار پھل ہے۔ اس کی گری ایک خوش ذائقہ خشک میوہ ہے، جبکہ اس کا چھلکا کئی دیگر مصنوعات کی تیاری میں استعمال ہوتا ہے۔ کاجو کے درخت پر لگنے والے سیب نما پھل کے آخری سرے پر گردے کی شکل کا ایک خول ہوتا ہے۔ کاجو کے درخت پر پہلے یہ خول ہی نمودار ہوتا ہے، جس کا ایک سرا بڑھتے بڑھتے سیب کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھل کے اندر ایک ہی بیج ہوتا ہے۔ یہی گری کاجو کہلاتی ہے۔ یہ گری دوسرے چھلکے میں بند ہوتی ہے۔ چھلکے میں پایا جانے والا ایک مادہ انسانی جلد پر سوزش کر دیتا ہے۔ کاجو کو مخصوص طریقے پر بھوننے سے یہ زہریلے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ کاجو کو کھلی فضا میں بھونا جائے، ورنہ اس کے دھوئیں میں شامل زہریلے اجزاء پھیپھڑوں کی شدید الرجی میں مبتلا کر سکتے ہیں، جو کبھی کبھار جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے ایک بار دانتوں سے کاجو کی گری توڑنے کی کوشش کی تھی۔ میرے ہونٹوں میں شدید جلن ہو گئی اور چند گھنٹوں کے اندر اندر ہونٹ بالکل سیاہ پڑ گئے۔
اور 2 ہفتے بعد نارمل ہوئے۔ آپ کو پہلے سے بتا دیا ہے، اب آپ ایسا مت کیجیے گا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں چونکہ کاجو فیکٹری کے بازار میں کھڑا ہوں تو زیادہ نہیں تو بوری 2 بوری کاجو تو خرید ہی لوں گا، جیسا کہ ہند چینی منڈیوں میں ہوتا ہے۔ لیکن یہ لوگ شاید زیادہ بہتر کاروباری تھے اور کاجو کی تیار شدہ مصنوعات ہی بیچ رہے تھے جو سیاح صرف چھوٹے پیمانے پر ہی خرید سکتے تھے۔ مجھے یہاں ایک اور منفی تاثر بھی ملا۔ یہاں چیزوں کے دام کسی بھی دوسری جگہ کے مقابلے میں بہت زیادہ تھے۔ تھائی لینڈ بلکہ پھوکٹ میں بھی یہی اشیاء کہیں کم قیمت پر دستیاب تھیں۔ طرح طرح کے ذائقوں کے کاجو چکھنے کے لیے مفت پیش کیے جا رہے تھے۔ میں نے ہر طرح کے کاجو چکھے۔ مجھے مکھن، ناریل، سرسوں، شہد، لہسن اور میٹھی مرچوں والے کاجو اچھے لگے۔ اس دورے میں ہمارا آخری سٹاپ چالانگ ٹیمپل تھا۔ یہ پھوکٹ کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ دیکھا جانے والا مندر ہے جو مقامی زبان میں واٹ چالانگ کہلاتا ہے۔ مندر میں داخل ہونے سے پہلے جوتے ضرور اتار دیجیے گا۔ 100 سال قدیم اس مندر میں سیاحوں کو گرم جوشی سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں آنے والے مغربی ممالک کے لوگ یہاں بدھ مت کے متعلق معلومات حاصل کرنے آتے ہیں۔ مقامی اور تھائی باشندے یہاں عبادت کے لیے آتے ہیں اور مندر کے بانی بھکشوؤں کو احترام سے بھی نوازتے ہیں۔ مندر کے بانی بھکشوؤں میں لوانگ پھو چام اور لوانگ پھو چانگ 2 بہت اہم نام ہیں۔ جڑی بوٹیوں سے علاج معالجے کے ماہر یہ بھکشو دیہاتیوں کا علاج بھی کرتے تھے اور 1870 کے چینی انقلاب کے دوران انہوں نے بعض معاملات طے کرانے میں اہم کردار بھی ادا کیا۔ چالانگ مندر بہت سے سیاحتی مقامات کے راستے میں پڑنے والا واحد مندر ہے اور راستے میں رکنے کی ایک اچھی جگہ بھی۔ بدھا کا ایک نہایت اہم مجسمہ پودان جاواٹ یہیں موجود ہے۔ یہ مندر کے پرانے مغربی ہال میں رکھا ہے۔ اس ہال میں 2 اور مجسمے بھی ہیں، ایک تاخی لیک نامی کسی بزرگ کا اور دوسرا لسی نالسی نامی شخص کا۔ مندر کے ایک ہال میں لونگ پو چام نامی ایک بھکشو کا مجسمہ بھی موجود ہے اور اسی مصروف ہال میں لونگ پھو چانگ اور لونگ پھو گلیوم نام کے مندر کے بانی سرپرست بھکشوؤں کے مجسمے بھی موجود ہیں۔ اس بڑے مندر میں کئی عمارات ہیں۔ مندر کے مرکزی عبادت خانے میں بھی بہت سے مجسمے موجود ہیں جہاں پجاری عبادت بھی کرتے ہیں اور نذرانے بھی دیتے ہیں۔ نذرانوں میں سونا، موم بتیاں اور ایسی ہی دیگر چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ یہاں چیری نامی ایک عمارت جس کے اوپر ایک مینار بھی ہے قابل دید مقام ہے۔ اس کی دیواروں پر بدھا کی بہت سی شبیہیں اور زندگی کے بہت سے واقعات نقش ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مینار کی چوٹی پر بدھا کی ایک ہڈی بھی موجود ہے۔ یہاں ایک ایئر کنڈیشنڈ ہال میں سرپرست بھکشوؤں کے مومی مجسمے بھی رکھے ہیں۔ بدھ مت کے مندروں میں لوگ اینٹوں پر اپنا نام لکھ دیتے ہیں۔ بدھ مت کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ اگر مندر کو ایک اینٹ عطیہ کریں گے اور اس پر آپ کا نام لکھا ہوگا تو ہر گزرنے والا آپ کے نام کو ہمیشہ تعظیم دے گا، آپ کے مرنے کے بعد بھی۔ اگر کوئی چھت عطیہ کرے تو چھت پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چھت عطیہ کرنے والا بدھا اور اس کی شبیہوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اسی طرح گھنٹی عطیہ کرنے والوں کا نام گھنٹی پر لکھ دیا جاتا ہے۔ گھنٹی کی آواز یہ یقین دلاتی ہے کہ مندر کبھی ویران نہ ہوگا۔ زیادہ تر تھائی باشندے اپنا نام مندر کی بڑی گھنٹی پر لکھوانے کے خواہش مند ہوتے ہیں تاکہ وہ فرشتے کی آواز بن جائیں اور صبح طلوع ہونے سے پہلے گھنٹی کی آواز میں شامل ہو کر بھکشوؤں کو جگا سکیں۔ بدھ مت کے پیروکار یہاں عبادت کے لیے آتے ہیں تو بدھا کے چڑھاوے کی خاطر سونا، کنول کے پھول اور مومی شمع بھی لاتے ہیں۔ سونے کی پتریاں بدھ کے مجسمے پر چپکا دی جاتی ہیں۔ اکثر عبادت کے بعد شکرانے کے طور پر آتش بازی بھی کی جاتی ہے۔ اگلا سفر تھائی لینڈ کے مشہور صوبے کرابی کا تھا۔ اس سفر کا آغاز آؤ نانگ پیر کے مقام سے ہوا۔ آثار قدیمہ کے ماہرین کی تحقیقات کے مطابق یہ جگہ تھائی لینڈ کا قدیم ترین آباد مقام ہے جس کی جڑیں معلوم تاریخ سے بھی پرانے زمانے میں موجود ہیں۔ فیفی ڈان نامی علاقے کو 1940 کی دہائی کے آخری سالوں میں ہمسایہ ملک انڈونیشیا سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمان مچھیروں نے آباد کیا۔ بعد میں یہاں ناریل کے جنگلات اگائے گئے۔ فیفی ڈان کے 80% تھائی باشندے مسلمان ہیں۔ فیفی نامی یہ علاقہ
دراصل جزائر کا ایک چھرمٹ ہے جو 6 جزیروں پر مشتمل ہے۔ یہ خوبصورت جزیرے فوکٹ کے جنوب مشرق میں 40 کلومیٹر تک پھیلے ہوئے ہیں، جہاں مونگے کی چٹانوں اور آبی حیات کی بہتات ہے۔ ساحل پر واقع چونے کی پہاڑیوں میں لاتعداد کھاڑیاں اور غاریں موجود ہیں، اور سب سے بڑھ کر طویل چمکدار ریتیلا ساحل۔ فیفی جزائر میں رقبے میں سب سے بڑے اور زیادہ مشہور فیفی ڈان اور فیفی لی نامی جزیرے ہیں۔ یہاں آپ کو تنہائی کے انتہائی گہرے احساس کا تجربہ حاصل ہوگا۔ ہمارے اس نیل گونج سب سیارے زمین پر ایسے چند ایک ہی اور مقامات ہوں گے۔ بلا شبہ ایسے حسین ویرانے زمین پر بہت ہی کم ملیں گے۔ سب سے پہلے ہم فیفی ڈوان جزیرے پر رکے، جو جزائر کے اس جھرمٹ میں سب سے بڑا جزیرہ بتایا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ عام طور پر فیفی آئیلینڈ کہلاتا ہے۔ ہم کشتی سے اترے تو ایک مزیدار تھائی لنچ ہمارا منتظر تھا۔ ہر سال اس جزیرے پر سونامی میں کھو جانے والوں کی یاد میں ایک تقریب منعقد کی جاتی ہے، جس میں ان کے خاندان کے افراد اور دوست شریک ہو کر انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے متعلق بات چیت کر کے اپنا غم بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سونامی کے ساحل سے ٹکرانے کے وقت پر 1 منٹ کی خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ ان خوبصورت جزیروں کو تاؤ بالا کر دینے والا سونامی محض 3 لہریں تھیں۔ پہلی لہر نے خلیج میں سیلابی صورتحال پیدا کر دی تھی، دوسری لہر تمام چوبی عمارتوں کو اپنے ساتھ بہا لے گئی، اور تیسری لہر تو سب سے زیادہ طاقتور تھی، جو اینٹ پتھر کی عمارتوں کو ریت کے گھروندوں کی طرح بہا لے گئی۔ اور اس سب میں وقت کتنا لگا؟ 3 منٹ، صرف 3 منٹ۔ دن کے 10:29 سے 10:32 تک یہ حسین جزیرہ ملیا میٹ ہو چکا تھا۔ طوفان نے جزیرے کے بہت ہی بڑے حصے کو تباہ کر دیا ہے۔ بچے کچے حصے کو سمندر زیر باقیات ہی کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال جزیرے کی خوفناک حد تک تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی پر قابو پانے اور سمندری چٹانوں کے تحفظ کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا۔ اور ہاں، کچرا جو خوراک کے خالی ڈبوں اور پلاسٹک کی تھیلیوں کی صورت میں ان مشہور و مقبول ساحلوں پر بکھرا رہتا ہے، ماحول کو آلودہ کر رہا ہے، بلا شبہ سیاحت کا ہی تحفہ ہے۔ لیکن فیفی ڈوان جیسا کہ غوطہ خوری اور دیگر بحری کھیلوں کے لیے دنیا بھر میں جانا جاتا ہے، تو مقامی لوگوں نے اس کے انتظامات کی خاطر بارود اور اسی طرح کی دیگر کیمیائی چیزوں کے استعمال سے بھی ساحل کو سیاحوں سے بھی زیادہ نقصان پہنچا دیا ہے۔ ہماری اگلی منزل وائکنگ کیو یعنی بحری لٹیروں کے غار تھی، ایک دور افتادہ غار جو فیفی لی نامی ایک چھوٹے جزیرے پر ذرا ہٹ کر واقع ہے۔ یہاں بانس کے درختوں کے جھنڈوں میں پرندوں نے اس کثرت سے گھونسلے بنا رکھے ہیں کہ بعام خانوں کے کارکن دن بھر یہاں برڈ نیسٹ سوپ نامی کھانے کی تیاری کے لیے گھونسلے جمع کرتے رہتے ہیں۔ خیر، چلتے ہیں وائکنگ کیو کی طرف۔ اس غار کی بوسیدگی کا یہ عالم ہے کہ لگتا ہے اب گرا کہ اب گرا۔ لفظ وائکنگ کے معنی ہیں بحری لٹیرا۔ اس غار کو یہ نام اس کی دیواروں پر بنی چینی اور امریکی بحری جہازوں کی تصویروں کی مناسبت سے دیا گیا ہے۔ حیران کن طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ تصویریں کس نے اور کب بنائیں۔ غار کی دیواروں پر بنی بحری لٹیروں کے بحری جہازوں کی یہ تصاویر کچھ عجیب سی لگتی ہیں، البتہ سیاحتی کتابچوں پر یہ بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں۔ غار کی دیواروں پر یہ مصوری دیکھ کر تعجب ہونا کوئی غیر معمولی بات اس لیے نہیں کہ یہ جزیرہ کم و بیش 1000 سال سے بحری خانہ بدوشوں کا مسکن تھا، جن کے ہاں غاروں میں مصوری کی اور کوئی روایت نہیں ملتی۔ غار کے باہر کی جانب بانس کی ہلکی پھلکی منڈیریں سی بنا دی گئی ہیں، جن کی مدد سے گھونسلوں کے شکاری 100 میٹر کی اونچائی سے بھی گھونسلہ چن کر لے آتے ہیں۔ انسانی مہارت اور خوش خوراکی اپنی جگہ، لیکن اس عمل سے پرندوں پر کیا گزرتی ہوگی، شاید ہی کسی نے یہ سوچا ہوگا۔ مجھے بتایا گیا کہ گزشتہ فروری میں افزائش نسل کے دنوں میں سب سے پہلے بنائے گئے 2 گھونسلے جو ننھی چڑیوں کے ایک جوڑے نے انڈے دینے اور سینے کے لیے بنائے تھے، مزیدار سوپ کے پیالے کے لیے اچک لیے گئے۔ خدا جانے پرندوں کے انڈے، بچے، خواب کیا ہوئے ہوں گے۔ بہرحال مصوری کے نمونوں اور نایاب پرندوں کے تحفظ کے لیے غاروں میں داخلہ ممنوع قرار دیا گیا تھا، سو ہم نے کشتی میں بیٹھے بیٹھے ہی غار کے بیرونی حصے کی زیارت کی اور بھاگ لیے۔ آخرکار ہماری کشتی خلیج مایا پہنچی گئی۔ تمام ساتھی مسافروں نے واہ واہ اور ہو جیسی آوازیں بلند کر کے اپنی مسرت اور شادمانی کا اظہار کیا۔
کشتی کو پانی میں ہی ٹھہرایا گیا اور ہم گھٹنوں گھٹنوں گہرے پانی سے گزر کر ساحل پر پہنچے۔ ساحل کے نام سے یاد آیا، کیا آپ نے مشہور انگریزی فلم دی بیچ دیکھی ہے؟ وہ جس میں لیونارڈو ڈی کیپریو اور چھوٹے بچوں کا ایک غول خیالی جنت کی تلاش میں کسی دور افتادہ نامعلوم جزیرے کو کھوج رہے تھے۔ وہ فلم اسی جزیرے پر سن 2000 میں فلمائی گئی تھی۔ تب سے اب تک اس جزیرے پر سیاحوں کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ معاشی فوائد اپنی جگہ، لیکن اس چیز نے بحری حیات پر بہرحال بہت برا اثر ڈالا ہے۔ خاص کر مونگے کی چٹانیں سیاحتی سرگرمیوں سے بہت متاثر ہوئی ہیں۔ فلم کا سیٹ تو مدتیں ہوئی سمندری ہواؤں کی نظر ہو چکا اور جزیرے پر کچھ بھی ویسا نہیں نظر آتا جیسا کہ فلم میں دکھتا تھا۔ یہ کھلا سچ ہے کہ فلمی تخیل کا حقیقت سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ بہرحال کوہ فیفی لی، یہ وہ نرم و نازک نام ہے جس سے تھائی لینڈ کے لوگ اپنے اس حسین ٹاپو کو موسوم کرتے ہیں۔ ماحول کے مسائل اپنی جگہ، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ تعطیلات گزارنے کے لیے یہ جگہ دنیا کے بہترین مقامات میں سے ایک ہے۔ جزائر انڈیمان کے درمیان فیفی جھرمٹ الجزائر یا کوہ فیفی لی رقبے کے لحاظ سے دوسرا بڑا جزیرہ ہے، جس کا کل رقبہ کم و بیش 6.5 کلومیٹر ہے۔ 3 کلومیٹر لمبائی کے حامل اس جزیرے کی انتہائی چوڑائی 1 کلومیٹر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان تمام تفکرات سے نجات پا کر آزادی اور بے فکری کے حقیقی احساس کا ادراک کر سکتا ہے۔ تا حد نگاہ پھیلا ہوا نیلگوں سمندر ایسا شاندار منظر پیش کرتا ہے جس کی مثال نہیں دی جا سکتی۔ شفاف پانی کے کنارے کم و بیش 400 میٹر تک پھیلا ہوا چمکدار ریتیلا ساحل اور اس پر جا بجا پھیلے ہوئے پام کے درختوں کے جھنڈ عرضی حسن کا ایسا منظر ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پانی اس قدر شفاف ہے کہ روشنی عین صحیح مقام سے ٹکرا کر واپس آتی ہے، مطلب یہ کہ مچھلی یا سیپی وہیں دکھتی ہے جہاں ہے۔ خلیج مایا میں ایک اور حیران کن چیز جو مشاہدے میں آئی ہے وہ تھی سفید اور ملائم صفوف جیسی ریت، جس میں ساحلی سنگریزے شاید برائے نام ہی شامل ہوں۔ خلیج مایا جو غوطہ خوری کے لیے دنیا بھر میں پسندیدہ تصور کی جاتی ہے، 3 اطراف سے لگ بھگ 100 میٹر گہری چونے کے پتھر کی کھاڑیوں میں گھری ہوئی ہے۔ مان لیجئے یہی بہشت ہے۔ مجھے اس وقت فارسی کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، آپ بھی سنیے۔ اگر فردوس بر روئے زمین است، ہمیں است وہم است وہم است۔ فیفی لی نامی یہ ننھا منھا جزیرہ جس نے ہمیں بہشت کی ہلکی سی جھلک دکھائی، سرکاری طور پر قومی ورثہ قرار دیا جا چکا ہے اور یہاں کسی کو سستانے یا سونے کی اجازت نہیں۔ سن 2012 تک ایسا نہیں تھا، لیکن اب یہاں رات ٹھہرنے کی مناہی کر دی گئی ہے۔ اس خلیج میں شب بسری کی ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ آپ کسی کشتی میں جاگزیں ہوں۔ سن 2004 کے سونامی اور بڑھتی ہوئی ماحولی حدت نے گرد و نواح کے جزائر سے منسلک مونگے کی چٹانوں اور سمندری حیات کو بری طرح متاثر کیا ہے، اور یہ جگہ اب پہلے جیسی زندگی سے بھرپور نظر نہیں آتی۔ لیکن پھر بھی اب صورتحال بدل رہی ہے اور بہتری کے آثار نمودار ہو رہے ہیں، اور یہ تو ہم آپ سبھی جانتے ہیں کہ بہار کے آثار ہی سے مراد بہار ہے۔ یہ بھی ماننا پڑے گا کہ ان حسین ساحلوں کے حسن کی بحالی میں سب سے بڑا حصہ سونامی کا ہے۔ کم از کم خلیج مایا کے داخلی ساحلی علاقے کی بہتری اور درستگی کا کریڈٹ اس ہولناک طوفان کو نہ دینا ناانصافی ہوگی۔ بلند و بالا بھپری ہوئی لہروں نے جہاں سارے جزیرے کو تاوبالا کر دیا، وہاں کوڑے کچرے اور دیگر انسانی اور حیوانی آلائشوں کے باقی رہ جانے کے کیا امکانات ہو سکتے تھے؟ آلودگی سے پاک ساحل پر کوئی غیر قدرتی منظر نظر نہیں آتا، اور قدرتی حسن بھی ان سنگلاخ چٹانوں سے ہی آشکار ہے جو آخر دم تک ہیبت ناک سونامی کے سامنے سینہ سپر رہیں۔ وہ ہفتہ جبکہ میں اس علاقے کی سیاحت کر رہا تھا، تبھی تھائی لینڈ کے محکمہ سیاحت میں یہ بحث چل رہی تھی کہ خلیج مایا کو سیاحوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا جائے تاکہ آبی حیات کو محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس فیصلے سے پہلے ہی مجھے یہاں آنے کا موقع مل گیا۔ خیر، خلیج کے گرد شفاف نیلگوں گہرے گرم پانی میں تیراکی کے بعد میں نے جزیرے کو گھوم پھر کر دیکھنے کا ارادہ کیا اور جنگل کی سیر کو نکل گیا۔ اس علاقے کے مخصوص درخت یہاں کثرت سے دیکھنے کو ملے جن کی مضبوط جڑیں کسی جہاز کے لنگر کی مانند زمین میں پیوست تھیں۔ یہ جڑیں درخت کے تنے سے نمودار ہوتی ہیں اور درخت کو سہارا بھی دیے رہتی ہیں، اور یوں درخت پھل، شاخوں اور پتوں کے بوجھ کے باوجود سیدھا کھڑا رہتا ہے۔
یہاں شاخیں درختوں کو غذائی قلت، تند ہوا کے تھپیڑوں اور نمکین پانی کی پھوار کے اثرات سے بھی بچاتی ہیں۔ ان درختوں کے پتوں سے عرق کشید کیا جاتا ہے جو کیوڑا کہلاتا ہے۔ جی ہاں، کیوڑا ہندوستانی دعوتی کھانوں کا لازمی جز۔ آخرکار میں ایک بند گلی نما جگہ پر پہنچ گیا۔ اس جزیرہ گردی میں وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا اور واپسی کا مرحلہ آ گیا۔ خدا کا ایک نام ہے، خالق۔ اس وقت، اس لمحے میں سوچ رہا تھا کہ کیا اس کاریگری، اس شاندار تخلیق کے حسن کو بیان کرنے کے لیے الفاظ دنیا کی کسی بھی زبان میں موجود ہوں گے؟ احسن الخالقین کی حسین تخلیقات کے لیے میرے پاس گہری حیرت اور گہرے سناٹے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ میں نے یہی نظر کر دیا۔ میں اس زمینی جنت سے رخصت ہوتے ہوئے بے حد افسردہ تھا۔ میرے سفری نقشے میں چند ایک مقامات ایسے ہیں جنہیں کوئی بھی انسان کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں۔ دنیا بھر میں جتنے ساحل میں دیکھ چکا ہوں، اگر مجھے انتخاب کا موقع دیا جائے تو میں تھائی لینڈ کے مایابے کو اپنے رہنے کے لیے چن لوں۔ یہ ساحل اتنا خوبصورت اور پرسکون ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی اور جگہ پسند آ ہی نہیں سکتی۔ میرا خیال ہے کہ میں خلیج مایا کے سحر کے اثر میں ہوں۔ واپسی پر ہم ایک اور خوبصورت جزیرے پر رکے۔ کومائے فائی نامی یہ جزیرہ بیمبو آئی لینڈ یعنی بانسوں کا جزیرہ بھی کہلاتا ہے۔ یہاں ہم کشتیوں سے اتر کر کچھ دیر کے لیے ساحل پر آ گئے تاکہ تھوڑی دیر کو سستا سکیں۔ آگے ہم ہن لارنگ کے مقام پر رکے۔ یہاں ہم نے پانی کے اندر تیراکی کا کھیل کھیلا یعنی سنورکلنگ کا لطف اٹھایا۔ نوئی بے سنورکلنگ کے لیے ایک اور مشہور مقام ہے۔ یہاں بھی رکے اور اسی چھوٹی سی محفوظ خلیج پر کھلے پانیوں میں خوب سنورکلنگ کی۔ مزہ ہی تو آ گیا۔